اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم الحمدللہ تلاوت کر رہے ہیں۔ سورت نمبر 11 اور اس کی آیت نمبر 8 پڑھیں گے۔ جو ہم نے صبح پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی دابہ ہیں ان کے رزق کی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ میرے ہاتھ میں، اللہ رزقھا، کدھر اس کو ٹھکانے لگانا ہے اور کدھر اس کو ڈیلیور کرنا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ وہی ہے جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا جو عرش ہے، یعنی جو تم لوگوں کو جو کھانا دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے، وہ اس بیس کرتا ہے اوپر پانی کے، وہ بیس کرتا ہے اوپر پانی کے، کہ وہ یہ دیکھے تم میں سے کون اعمال کے حساب سے اچھا ہے۔ اجرکم احسن عملا، بیس پرنسپل وہ تمہیں ریزن بتا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ جب تو ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ کھڑے کیے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو صرف ایک جو ہے واضح خود سے بات بنا دی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَخَّرْنَاهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم تاخیر کر دیں ان سے، ہٹا دیں ان سے عذاب، الی امت معدودہ، امت معدودہ طرف ایک مدت گنی ہوئی، معدودہ کاؤنٹڈ، لیقولن، تو یہ کہیں گے ما یحبسہ، کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے، وہی لفظ ہے حبس والا، ما یحبسہ، کون سی چیز اس کو روکے ہوئے ہے کہ کیوں نہیں آ رہا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے الا، یاد رکھو، خبردار، یوم یاتیہم، جب وہ ان کے اوپر آئے گا، لیسا، تو نہیں ہے، مصروفاً عنہم، ان سے وہ پھیرنے والا، پھر کوئی ان سے اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور وہ گھیر لے گی وہ چیز جس کا یہ مذاق کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم چکھائیں انسان کو۔ ابھی آج آتے ہوئے ایک صاحب یہ سوال انہوں نے کیا کہ قرآن پاک کو عربی میں پڑھنے کا ثواب ہے جو اردو میں پڑھنے کا ثواب ہے؟ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں بات ہے کہ ثواب ہے کیا چیز۔ انہوں نے کہا آپ نے عربی میں پڑھا، کچھ ملا، ثواب ملا آپ کو؟ میں نے کہا ہاں ملا۔ کہاں ملا ہے؟ کدھر ملا ہے جی ثواب؟ میں نے اردو میں پڑھا جی ثواب ملا۔ تو ثواب کو دیکھیں کہ ثواب کیا ہے۔ ثواب جو ہے نا، بینیفٹ، فائدہ، ایک فائدہ اس دنیا کا ہے اور ایک فائدہ دنیا کا ہے اور ایک فائدہ آخرت کا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کو فائدہ کب دے گی؟ جب آپ سمجھو گے، جب آپ سمجھو گے۔ یہ لوگوں نے جو بنا دیا نا کہ سورہ اخلاص سے 3 دفعہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، 2-3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک دفعہ سورہ الحمد، ایک دفعہ الحمد پڑھو تو قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ یہ تو پھر میتھ ہو گیا نا، قرآن تو نہیں ہوا۔ ثواب کا مطلب ہے بینیفٹ، اجر۔ جب تک تمہیں پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہاری طرف خود کا رسول بھیجا، وہ کیا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، احکامات کی، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ یہ جو پاک کرنا ہے نا، تزکیہ ہے، کہ ایک شخص، اللہ تعالیٰ نے کہا مشرک وہ ناپاک ہے، اب وہ ناپاکی اس کی ایسی نہیں ہے کہ اس کے جسم پہ غلاظت لگی ہوئی، اس کو تم نے سمجھنا ہے، وہ گندا ہے، یہ کہ طیب نہیں ہے، اور طیب اچھا، سچا۔ جب ایک آدمی صلاۃ پہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ بار بار کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب وہ صلاۃ پہ قائم ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ صلاۃ پہ قائم، اگر کوئی بندہ خود سے منہ سے بولے کہ جی میں 5 وقت کا صلاۃ قائم کرتا ہوں، میں نے جی صلاۃ قائم کرتا ہوں، یہ 5 وقت کی صلاۃ کی کیا بات ہو گئی؟ 3 وقت کی صلاۃ، 2 وقت کی صلاۃ، 7 وقت کی صلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس پورے قرآن میں تمہیں کہا ہو کہ اس طریقے سے
اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے صلات کو قائم کر اور صلات پہ قائم ہو. دو باتیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو نے ان کے ساتھ قائم تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہونا. جب تو اس کے اوپر قائم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صلات تمہیں دور لے جاتی ہے بے حیائی اور منکر کاموں سے. جب تم سے بے حیائی اور منکر کام دور ہو جائیں گے تو تم زکوٰۃ کے اوپر آ گیا. آتوا الزکوٰۃ، جو زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا حنانا من لدنا وزکاۃ وزکاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ زکریا کو زکوٰۃ دی تھی. یحییٰ حنانا من لدنا، شفقت والا ہماری طرف سے، وزکاتن، اور زکوٰۃ ہماری طرف سے. وہ جو لفظ وہاں زکاتن آیا اور جو پورے قرآن میں اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ آ رہا ہے، ایک لفظ ہے، بالکل ایگزیکٹ ایک لفظ. اور جو موسیٰ علیہ السلام جب اس آدمی سے ملے جس کا ذکر الکہف میں آ رہا ہے، تو اس بندے نے ایک لڑکے کو مار ڈالا. وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ صبر نہیں ہوا، انہوں نے سے پوچھا. بعد میں جب اس نے اس کی تعویل بتائی تو کہا کہ یہ اس کے جو ماں اور اس کا ابو ہے وہ نیک لوگ ہیں، اور اس بچے کی وجہ سے انہوں نے گناہ میں گرفتار ہونا تھا، تو اللہ نے ان کو اس کے بدلے میں بچہ دے دیا زکاتن. تو جی لوگوں نے یہ جو بات سمجھی ہوئی نا کہ میں نے جی روزانہ قرآن کا جی 1 رکوع پڑھتا ہوں، 1 سپارہ پڑھتا ہوں، مجھے کتنا ثواب ملتا ہوگا. کک ثواب نہیں ملتا بھائی. قرآن پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ قرآن پر عمل کرنے کا ثواب ہے. عمل کا مطلب ہے مان کر اپنے عوامل درست کرنا. عمل کا مطلب کیا ہے؟ کام. میں دودھ میں پانی ملا رہا تھا، میں ملاوٹ کر رہا تھا، میں ناپ تول میں کمی کر رہا تھا، اور میں خود کو کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں کہ مانتا ہوں، مگر کیا کرتا ہوں؟ انکار کر دیتا ہوں. کفروا وکذبوا بآیاتنا، انکار کر دیتا ہوں اور جو میرے رب کی تعلیمات ہیں ان کی تکذیب کرتا ہوں. جب میں نے مانا اور اپنے عوامل کی اصلاح کی کہ ہاں مجھ کو یوں نہیں کرنا، اپنے عوامل درست کیے، تو پھر آیا اللہ کے احکامات کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ بھی پھر آنے والا ہے، وہ پھر تم پہ رحم کرے گا. یہ جو بات ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو، اس کو سنو تاکہ تم پہ رحم ہو، یہ بات ہے. تو اب ہم یہاں پڑھ رہے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر ہم انسان کو چکھائیں، منا ہماری طرف سے، رحمہ رحم، ثم پھر نزعناها منہ، ہم اس سے اس کو کھینچ لیں، رحم، کائنڈنس، کہ تمہارے بولے آج میرا یہ بھی کام ٹھیک ہو گیا، آج یہ بھی میرا ٹھیک ہو گیا، یار آج کل جو میں چاہتا ہوں بس جو دعا مانگتا ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے، میرا یہ بھی ٹھیک ہو گیا. ہر وقت آدمی نے کوئی نہ کوئی کیلکولیشن فیوچر کے لیے کی ہوتی ہے، یار یہ کروں گا تو پھر یہ ہو جائے گا، اللہ کرے یہ بھی ہو جائے، اللہ کرے یہ بھی ہو جائے، اللہ کرے یہ بھی ہو جائے. تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں کر دیتا ہوں، اسے اپنی طرف سے رحم چکھاتا ہوں، تو وہ ثم نزعناها منہ، پھر ہم اس کو اس سے کھینچ لیتے ہیں، رحمتن کو کھینچ لیتے ہیں. انہ لیئوس کفور، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، انکاری ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور جب ہم اس کو چھکاتے ہیں، نعمہ نعمت، بعد ضرہ، بعد نقصان کے، مست ہو جو اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، چلی گئی سیئات برائیاں، انی مجھ سے، اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. سوچو یہ جملہ تو ہم کتنا بولتے ہیں، ساری ٹینشنیں ختم ہو گئی، بولتے ہیں نا، ہم کتنا جملہ عام سے بولتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی، چل، کتنا عام سے بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہ لفرح فخور، بے شک یہ خوش ہونے والا، فخر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا اللہ تعالیٰ ایسے کو پسند نہیں کرتا. صرف الا الذین صبروا، صرف وہ لوگ جو ڈٹے رہتے ہیں، مطلب وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ کام کرتے ہیں درست، اولئک وہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرہ لائسنس ہے، معافی نامہ ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور ان کے لیے بینیفٹ ہے بڑا. یہ اس لیے بات بیچ میں بتائی گئی تھی کہ رحم
اور بینیفٹ ثواب اجر ہے کیا؟ تو ایک کام سٹارٹ کیا، بزنس چھوٹا سا سٹارٹ کیا، 10 مرغیاں لے آیا، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کیا، اب کوئی ٹینشن آئی، کوئی پریشانی آئی، دو مرغیوں کو ٹھنڈ لگی مر گئی، ایک نے انڈے دیے، چوزے سے انڈے خراب ہو گیا، وہ منہ بنا کے بیٹھ گیا اور اس نے کام چھوڑ دیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، اس کا یہاں کھاتا ہی نہیں آیا۔ الا الذین صبروا، جو ڈٹا رہا، وعملوا الصالحات، درست پالیسیز کو اس نے امپلیمنٹ کیا، دیکھا کہ جو مجھ کو نقصان پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچا ہے، میری اس میں کیا غلطی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے بجلی کا حساب صحیح نہیں رکھا، میں نے دانے کا حساب صحیح نہیں رکھا، میں نے ٹھنڈ کو کنٹرول نہیں کیا، میں نے کیا نہیں کیا، یہ کیوں ہوا، وہ سوچے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو لوگ ڈٹے رہیں گے، صبر کریں گے اور درست کام کریں گے، ان کو اجازت نامہ ملے گا آگے جانے کا، مطلب اجر کبیر، اب ان کو بینیفٹ ملے گا بڑا۔ ایک دن کی محنت سے ایک دن کی محنت سے کوئی بندہ نے کہا، کوئی بندہ لے آؤ جس نے بہت زیادہ سٹرگل کی اور بہت زیادہ امیر کبیر اور بہت ہی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ وہ کامیاب انسان ہو، اس سے اگر پوچھو کہ بھائی کیسے محنت کی، کیسے اس مرتبے پہ پہنچے، وہ بولے یار میں اس طرح کرتا تھا، پھر میں نے ایک دن ذہن میں یہ آیا، میں نے کہا یوں کرتا ہوں مجھے اتنا فائدہ ہوا، یہ ہوا، پھر میں نے اتنا فائدہ ہوا اور آج میں یہ ہو گیا۔ نو، اس طرح نہیں ہے، یہ ویوز کی طرح چلتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ہے۔ یوں کہتے ہیں نا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا، ڈاؤن جا رہا ہے آج کل۔ وہ ڈاؤن کی جو رسی ہے نا، جو ڈور ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ آزماتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے کہ میں نے اس کو ایک دن میں 750 ہو گئے تھے، 750 پہ لے گیا تھا، یہ خوش ہو گیا، اگلے دن 75، 7، 1، کہہ رہے نہیں ہو سکتا، ڈٹے رہو، دیکھو کوئی غلطی کی ہے۔ صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب بندہ بولے یہ آپ کیوں جوڑ رہے ہو اسے؟ پیچھے بات دیکھو نا کہ جب ہم انسان کو کوئی اچھائی چکھاتے ہیں تو وہ خوشی مناتا ہے، انہ لیئوس کفور، اور جب ہم اس کو کوئی اچھائی دے دیتے ہیں اس کی مصیبت کے بعد تو وہ کہتا ہے ذہب السیئات عنی انہ لفرح فخور۔ یہ ہماری روزمرہ کی بات ہے، یہ ہماری روزمرہ کی بات ہے۔ جی میں نے جوتا ڈالا سٹاک کے لیے، وہ جوتا سٹاک کے لیے ڈالا، جی وہ سارا مال خراب ہو گیا، کچھ ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، میں بول رہا ہوں یار بس نہیں، اپنی غلطی دیکھو، یہ نہیں کہ یار بس گیا برباد ہو گیا، اپنی غلطی دیکھو، کیا صبر کرو، ڈٹے رہو، اپنا عامل الصالحات، اپنا جو کام خراب کیا اس کام کو درست کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہ ہے ثواب، یہ ہے بینیفٹ۔ یہ ثواب یہ نہیں ہے آنکھ میں سرما لگانے کا کتنا ثواب ہے، اچھا پرفیوم لگانے کا ثواب ہے، یہ عطر لگانے کا ثواب ہے، اچھا جی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے اور دوسری صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب۔ پاگل لوگ ہیں، شلوار کو ٹخنے سے اوپر کرنے کا کتنا ثواب ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی بغلوں کے بال کاٹنے کا کتنا ثواب ہے، کتنے زیادہ ہو جائیں تو اس کے بعد کاٹنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ چول ترین قسم کے لوگ ہیں۔ جمعے کے دن جی نہانے کا کتنا ثواب ہے جی، حد نہیں ہوگی ویسے، خوشبو لگائیں جی، سنت ہے جی ثواب ملے گا۔ بھائی سارے اچھے کام ہیں، نہائیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، پرفیوم لگائیں، آپ کی مرضی ہے، اس کا ثواب سے کیا لینا دینا؟ ثواب کیا ہوتا ہے؟ کوئی تمہارے پاس کوئی موبائل اپلیکیشن موجود ہے جس میں تم دیکھتے ہو کہ یار کل میرا ثواب جو تھا وہ 75 پہ تھا، آج 105 پہ پہنچا ہوا، اتنا اوپر پہنچا ہوا، تو تمہارے منہ کی بات ہے نا، تم نے کہا اتنی دفعہ یہ کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ وہ تو اس زمانے میں جو پاگل اور جاہل قسم کے لوگ تھے انہوں نے یوں کہہ دیا، آج کے زمانے میں بتاؤ نا کہ ثواب کو کاؤنٹ کیسے کرو گے؟ تو کچھ لوگوں نے انگلی پہ انگوٹھی ڈالی ہوتی ہے، آپ کے ٹیچر نے ڈالی ہوگی، وہ کیا کر رہی ہیں جی، وہ بچوں کو پڑھا بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ ٹک 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 بھی لگ رہی ہے، وہ 600 دفعہ یا رحیمو بولوں گی
تو پھر اللہ میرے پہ رحم کرے گا۔ یہ جاہل لوگ ہیں۔ وہ رحمان ہے، وہ پہلی بات کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہہ رہا رحمان ہے رحم کرنے والا، تم نے اس کو کنڈیشنل کر دیا ہے یار۔ تو قرآن کی پہلی بات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 نام اللہ کے جو رحمان ہے، رحمان الرحیم رحم کرنے والا، وہ رحمان کو ڈیفائن کر رہا ہے الرحیم۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں 300 دفعہ کرو پھر رحم ہوگا۔ اگر اس کی بات نہیں مانو گے تو اس کا چورن نہیں بکے گا۔ پہلے وہ کتابوں میں لکھتے تھے، اب وہ ویڈیوز پہ آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَعَلَّكَ، تو شاید کہ تارک چھوڑ دو گے بعضا کچھ ما یوحیٰ الیک، جو وحی کیا گیا طرف تیری۔ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہوگا اس سے سینہ تیرا۔ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم یہ کام کرو گے؟ دیکھو یہ اتنی امپورٹنٹ بات آئی ہے یہاں پہ، جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر بات آئی، جو ہم نے سورہ یونس کی جب آیت نمبر 15 پڑھی تھی تو اس کے ساتھ جو ہم نے پڑھا تھا کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ترکن، کہ اگر نہ میں تجھ کو ثابت قدم رکھتا تو تم قلیل ان کی طرف کچھ چھوڑ دیتے، تو پھر دنیا اور آخرت میں دوہرا عذاب دیتا، جو نہیں چھوڑا انہوں نے، قلیل بھی ان کی طرف نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کے یہ کہنے پر کہ تیرے اوپر لولا انزل علیہ کنز، کہ تیرے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، او جاء معہ ملک، تیرے اوپر فرشتہ کیوں نہیں آیا، انما، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تو کیا کرے گا، فلعلک تارکم، تو کیا شاید کہ تو چھوڑ دے گا بعضا کچھ ما یوحیٰ الیک، جو تیری طرف وحی ہوا ہے، وضائقم بہ صدرک، اور تیرا سینہ تنگ ہو اس سے، ان یقولو، کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، انما انت نذیر، اس کے سوا نہیں کہ تم وارن کرنے والے ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کے اوپر وکیل ہے۔ ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں افطرا ہو، اس نے اس کو خود سے بنا لیا۔ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اس کے اوپر خزانہ کیوں نہیں آیا، اس کے ساتھ ملائکہ کیوں نہیں آیا، یہ خود سے کہہ رہا ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کے ساتھ ملائکہ آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا کچھ بات تو چھوڑ دے گا، اپنے پاس ہی رکھ دے گا کہ تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے یہ کہنے سے؟ تو انہوں نے یہ بات بھی کہی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہ ثابت قدم رکھتا تو یہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا، انہوں نے قلیل بھی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا ہے اس کو چھوڑا نہیں، اس کو کنوے کیا، اس کو بدل نہیں کیا، اس کو تبدیل نہیں کیا، اس کو کنوے کیا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس نے اس کو افتراء کر لیا ہے، خود سے بنا لیا ہے، قل ان کو کہو فَأْتُوا، لے آؤ، بِعَشْرِ صُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں اس کی مانند، مفتریات بنائی ہوئی، وَادْعُوا، اور پکارو، من استطعتم، جو تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نبی علیہ السلام نے جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی اس میں سے قلیل بھی نہیں چھوڑا کہ ایسی بات ان کی طرف چھوڑ دیں جو اللہ نے نہ کہی ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہارے کو جواب نہ دے سکیں، اس چیلنج کو قبول نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، انما، یہ کہ یہ جو قرآن ہے، انزل بعلم اللہ، نازل ہوا ہے، ریویلڈ ہوا ہے ساتھ علم اللہ کے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں ملائکہ کیوں نہیں آیا، اس کو تو نفی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو لوگ جبریل کو ایک شخصیت کہہ رہے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دیا۔ وہ جو فنومینا ہے، وہ جو طریقہ ہے، وہ جس طریقے سے لائٹ آئی ہے، جس طریقے سے نالج آیا ہے، جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، وہ کس طریقے سے ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وما ینطق عن الہوا، وما ینطق، یہ جو بولتا ہے یہ نہیں ہے، وما ینطق عن الہوا، خود کی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ بول رہا ہے، یہ جو اللہ کا رسول بول رہا ہے، نبی، یہ نبی بول رہا ہے کہ اس کے گھر میں لوگ آ کے بیٹھ کے اس نے لوگوں کو نہیں کہا کہ اٹھو، وہ شرما رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آ گئی تو اب وہ جو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے بول رہا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ جو لوگوں نے جبریل امین علیہ السلام کی آواز نہیں سنی کہ یہ اللہ کا رسول جو ہے، یہ اللہ کا جو نبی ہے، یہ تمہارے کو حق، یہ تمہارے کو بات کرنے سے شرماتا ہے اور اس کو یہ تکلیف دیتی ہے، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، جب کھانا کھا چکو تو اٹھ جاؤ اور ایسی حالت میں نہ آؤ کہ کھانا پکنے کا انتظار کرو۔ یہ لوگوں نے جبریل علیہ السلام کی آواز نہیں سنی یا اللہ کی آواز نہیں سنی، ان کے اوپر وحی ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں اس کی مثل نہ لا سکیں، مفتریات گھڑی ہوئی، اور ان کو چاہیے کہ اپنے جو اللہ کے سوا اور جو ہیں ان کو بھی پکار لیں اگر یہ سچے ہیں، تو اگر یہ نہ اس چیلنج کو قبول کر سکیں تو جان رکھو یہ نازل ہوا ساتھ علم اللہ کے، وَأَن یہ کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کہ اب بھی تم اس کو تسلیم نہیں کرنے والے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ من کانا یرید الحیات، من کانا، پس جو شخص کے یرید ارادہ کرتا ہے الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، وزینتہا، اور اس کی آرائش کا، نوفی الیہم، ہم پورا کرتے ہیں اس کی طرف، اعمالہم، اس کے اعمال، فیہا، دنیا میں ہی، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں نہ ہم پھر کوئی کمی کجی نہیں چھوڑتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے کام ایسے کرتا ہے کہ جو صرف دنیا تک محدود ہوتے ہیں، وہ آخرت نہیں دیکھتا اپنے کاموں میں، جیسے قارون کو اس کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھ کو مال دیا ہے اور زینت دی ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر، اس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو صرف یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ دنیا 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 کے چکر میں لگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر دنیا کے معاملے میں اس کی کمی نہیں چھوڑتا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا، وباطل، اور ختم ہوا، برباد ہوا جو اس نے بنایا، فیہا، بیچ اس میں، دنیا میں، وباطل ما کانوا یعملون، اور جھوٹ ہوا جو وہ کام کرتا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تمہارے آگے دلیلیں آنا، دلیل کی بات آتی رہے گی بار بار۔ ہر نبی رسول کا قصہ آئے گا اور وہ بولے گا کہ میں علی بینۃ من ربی ہوں، تو پہلے تو نے بتایا جا رہا ہے کیا علی بینۃ من ربی، ابھی کیا ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص کے ہے، افمن کان، بھلا وہ شخص جو ہے، علی اوپر، بینۃ من ربہ، اس کے پالنے والے کی طرف سے دلیل کے اوپر، بیانات کے اوپر، کہ میں تجھے بولوں کہ بھائی اسامہ تو کیا کر رہا ہے، یہ کام کیوں کر رہا ہے، تو آگے سے بولے کہ میں میرے رب کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں میں اس کے اوپر ہوں۔ یہ بات ہو رہی ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ، اور انہی بیانات کو پڑھتا ہو، انہی بیانات کو فالو کرتا ہو، انہی بیانات کے پیچھے پیچھے جاتا ہو۔ یہ لفظ ہے تلا، جو لفظ تلا، جیسے خرجہ لفظ ہوتا ہے تو خرجتا نکل جاتا ہے، دخلا دخل، تو لفظ ہے تلا تو اس سے تلاوت بن جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جانا۔ والقمر اذا تلاہا، چاند جب اس کے پیچھے نکلے، کہ سورج ادھر غروب ہوا اور چاند ادھر طلوع ہوا۔ وَيَتْلُوهُ، وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہو، کس کے پیچھے پیچھے؟ اللہ کے جو رب کی طرف سے بیانات ہیں اس کے پیچھے پیچھے آتا ہو۔ شاہد من، جو ہم نے صبح پڑھا نا قرآن، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، شاہد من، اس سے وہ وٹنسڈ ہو، کہ میں بول رہا ہوں کہ بھائی اسامہ یہ تم کیا کر رہے ہو آج کل، آپ بولو میں
اپنے رب کی طرف سے جو بیانات ہیں، سٹیٹمنٹس ہیں، اس کے اوپر ہو، اور تم اس سے تمہاری گواہی ثابت ہو رہی ہو، اس سے تمہاری گواہی ثابت ہو رہی ہو۔ شاہد من، اس سے شاہد ہو، اس سے اس کے اوپر گواہی لگتی ہو۔ ومن قبلہ، اور اس سے پہلے۔ اب یہ کہ اس وقت یہ قرآن ہے علی بینۃ من ربہ، اس وقت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں ساری بات، ومن قبلہ، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ علی بینۃ من ربہ سے پہلے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، موسیٰ کی کتاب لیڈ کرتی ہے اماما و رحمہ۔ رحم، ثواب، کہ میں نے کہا کہ قرآن پڑھنے کا ہمیں کچھ ثواب ملے گا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو تاکہ تم پر کیا ہو؟ رحم، یہاں سے ثواب کی بات کی گئی۔ تو یہ سارا مقصد تھا بات کرنے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک، یہی لوگ ہیں، کون لوگ؟ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی بینۃ من ربہ ہی ہیں۔ ابھی اس قرآن کی بات اور اس قرآن سے پہلے جو موسیٰ کی کتاب ہے وہ لوگوں کو لیڈ کرتی ہے اور امامم و رحمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو ہم نے، وما ارسلناک، جو ہم نے بھیجا، وما ارسلناک، جو ہم نے تجھ کو بھیجا، الا، صرف یہ کہ رحمۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن جو ہے جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تعالیٰ نے کیا کہا نہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش تاکہ تم پہ رحم ہو؟ کیا اس قرآن میں بار بار نہیں آتا ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون؟ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے قوم کے لیے۔ تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ کی جو کتاب ہے وہ بھی رحمت ہے لوگوں کے لیے، اور ابھی اس کی بات آ رہی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں، جو اس سے انکار کرتے ہیں، من الاحزاب، گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے وعدہ ہے، موعدہ، وعدہ ہے اس کا، ان سے آگ کا، فلا تک فی مریۃ منہ، تو پس ہرگز نہ ہو تو بیچ شک کے، من ہو اس سے، فلا تکو، پس نہ ہو، فی، بیچ، مریۃ من، اس سے شک میں نہ ہو۔ یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے بیانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ان بیانات کے اوپر ہوگا، اولئک یؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آتے ہیں، جو ان بیانات کے اوپر ہیں اور جو اس کو فالو کرتے ہیں اور اس سے گواہ ہیں، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت ہے۔ انہ الحق من ربک، یہ جو علی بینۃ من ربی، یہ جو کتاب ہے، ومن قبل ہی جو پروناؤن آ رہا ہے قرآن کے لیے آ رہا ہے، اور موسیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن میکسیمم جو انسان ہیں، above than 50% جو ہیں، لا یؤمنون، وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لے کر آتے۔ منہ سے بول دینا کہ موسیٰ کی کتاب اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ دونوں ایک کتاب ہیں، کہ یہ کہ بندہ منہ سے یہ بول دے کہ یہ جی ہم مانتے ہیں، اس کے ساتھ مانتے ہیں، مگر جب تک وہ کہ اس کے جو کام ہیں، ید شاہد من، ایک تو وہ افمن کا من کان علی بینۃ من ربہ ہو، کہ وہ اوپر بیانات اپنے رب کی دلیلوں کے اوپر ہو، ویتلو ہو، اس کو فالو بھی کرتا ہو، شاہد من ہو، اس کی ذات کو اس قرآن کے ساتھ گواہ بنایا جا سکتا ہو، اس کی ذات کو موسیٰ کی کتاب کے ساتھ گواہ بنایا جا سکتا ہو کہ ہاں یہ دیکھو یہ جو کام کر رہا ہے قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ تم ایک کام کر رہے ہو۔ اب تم دودھ کی دکان کھول رہے ہو اور تم اس میں دودھ میں پانی ملانا شروع کر دو، تم بولے میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، کیا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے؟ تم اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، تم اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو، کیا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے؟ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، کیا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے؟ شاہد من نہیں ہو۔ تم ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، شاہد من نہیں ہو۔ تم وزن میں کمی کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، شاہد من نہیں ہو۔ تم یتیم کے مال کے قریب جا رہے ہو، اس کا مال کھا رہے ہو، اس میں خود کر رہے ہو، شاہد من نہیں ہو۔ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو، شاہد من نہیں ہو۔
تم لوگوں سے منہ پھیلا رہے ہو شاہد من نہیں ہو، تم زمین پر اکڑ کر رہے ہو، اترا رہے ہو، شاہد من نہیں ہو۔ جو قرآن تمہیں کہتا ہے، جو موسیٰ کی کتاب تمہیں کہتی ہے، تم اس کے اوپر ہو، یتلو ہو، اس کو فالو کرتے ہو، پھر تم شاہد من ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ومن قبلہ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام و رحمہ۔ تو یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس سے شک میں نہ ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر جو انسان ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ ابھی جو آپ کے سامنے امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ، وہ آپ کے سامنے حلال حرام کی اتنی لمبی چوڑی لسٹ بنا کے لے آئے، پھر پردے کی تمہارے سامنے چیزیں لے آئیں گی، جی عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اس طرح پردہ کرنا ہے، اس طرح پردہ کرنا ہے، مرد نے یہ کرنا ہے، ایک ایسی چیزیں لے آئیں گی جس سے قرآن جس بات کی گواہی نہیں دے رہا ہوگا، وہ شاہد من نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے سامنے حجر اسود کی کہانیاں لے آئیں گے، خانہ کعبہ کے طواف کی کہانیاں لے آئیں گے، وہ ایسی ایسی بات کریں گے، قرآن اس بات کی گواہی نہیں دے رہا ہوگا، وہ شاہد من نہیں ہوگا۔ تو یہ شاہد من کو یوں سمجھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور آگے لکھا ہوا ہے ومن اظلم، شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افتری علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ جب جھوٹ باندھے گا تو قرآن شاہد اس کی گواہی نہیں دے گا، کہ قرآن میں نہیں ہے، تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایسی کتاب ہے جو عربیوں ان پڑھوں کے لیے آئی ہے، ایسے لوگوں کے لیے آئی ہے جو بالکل جاٹ ٹائپ لوگ ہیں، جو بالکل سیدھی، بالکل غیر ذی اعوجا۔ لفظ اعوجا کا مطلب ہے پیچ تاؤ، کمپلیکیٹڈ، اور اس کی اپوزٹ ہے عربی، بالکل سمپل دیہاتی پیٹرن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم، اس شخص سے بڑا اور کون ہے ظالم؟ ممن، اس شخص سے افطرا، جو باندھے علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ، کہ اللہ کی کتاب اس بات کی گواہی نہ دے رہی ہو اور وہ لانتی کہہ رہا ہو کہ اللہ نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک، یہ لوگ ہیں، یعرضون علی ربہم، پیش کیے جائیں گے اوپر ان کے پالنے والے کے، ویقول الاشہاد، اور جو اشہاد ہیں، گواہی دینے والے ہیں، وہ کہیں گے ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، کذبوا علی ربہم، جنہوں نے جھوٹ بولا اوپر اپنے پالنے والے کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الا، یاد رکھو، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی ہے پوری، اور یہ آیت قرآن میں 3 جگہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں لانتی لوگ؟ یہ لانتی لوگ کون ہیں؟ یہ کون لوگ لانتی لوگ ہیں جن کے لکھے کو قرآن گواہ نہیں دیتا، جو اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہیں جس کی قرآن گواہی نہیں دیتا، جو موسیٰ کی کتاب امام الرحمت ہے وہ اس کی گواہی نہیں دیتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کو اللہ کے رستے سے کیسے روکتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، عِوَجًا عربی کی اپوزٹ ہے، عِوَجًا عربی کی اپوزٹ ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسا نور ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس تیل کی طرح کی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو نہ بھی جلاؤ تو قریب ہے کہ روشن ہو جائے۔ یہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر ٹیڑھ، کمپلیکیشن، کہتے ہیں قرآن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت مشکل کتاب ہے، مولوی صاحب کے گھٹنوں کو پہلے ہاتھ لگانا پڑے گا، چلے کاٹنے پڑیں گے پہلے بھائی۔ یہ ہے عوجا، پیچ تاؤ ڈالتے ہیں اس کے اندر، نہ 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 نہ، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ لانتی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایکچوئل کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اصل میں یہ لوگ ایسے لانتی لوگ ہیں جو آخرت کے یہ انکاری ہیں۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لم یکونوا معجزین فی الارض، جو زمین پر عاجز کرنے والے نہیں ہیں، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے پرے کوئی ساتھی، یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہے،
ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، گونگے بہرے اور اندھے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے وہ سب گم ہو گیا جو وہ گھڑتے تھے، جو بناتے تھے۔ لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی قدغن نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں آخرت میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، یعنی اپنے عوامل کی اصلاحات کرتے ہیں، عامل الصالحات کا یہ مطلب ہے اپنے جو کام ہیں ان کو درست کرتے ہیں، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور خود کے پالنے والے کے آگے خود کی ذات کو سرنڈر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں باغوں میں رہنے والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو دو فریق بیان کیے گئے ہیں، ایک وہ جو ایسے کام کرتا ہے جس کی اللہ کی کتاب، یہ جو تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو دی بک آف موسیس ہے، موسیٰ کی کتاب جس کو لوگ کہتے ہیں، اس کی گواہی نہیں دیتے، ایک وہ گروہ ہے، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جو آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کی مانتا ہے اور اپنے کام درست کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دو فریق ہیں، ان کی مثال کیسا ہے؟ کالاعمی والاصم، جیسے گونگا بہرا ایک طرف رکھو کہ گونگا بہرا، اور اس کے بدلے میں اندھا اور بہرا، اور اس کے بدلے میں والبصیر والسمیع، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل یستویان مثلا، یہ دونوں مثالیں کیا برابر ہیں؟ افلا تذکرون، تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے، سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔